کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے. تو غوث پاک نے فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ ہر وقت کعبے میں سر بسجود ہوتے ہیں. وہ لوگ معارف بن جاتے ہیں. ایک عارف ہوتا ایک معارف ہوتا. عارف کیا ہوتا ہے تھوڑی جس کی تشریح کر دیں. کہ لوگ درباروں کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں یہ عارفانہ کلام ہے تو یہ معارفانہ کلام ہے. پتہ نہیں یہ کیا رو گیا. جب کوئی شخص اس جسم سے عبادت کرتا ہے جنگل میں چلا جاتا ہے بھوک پیاس سہتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تہجد کر روزے رکھتا ہے اس کی یاد میں روتا ہے جب بھی اللہ چاہے اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہے اس کے جسم میں ڈالتا ہے اس کا جسم ولی ہو جاتا ہے. اس کا جسم ولی ہو گیا وہ جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے. ادھر معارف کیا ہوتا ہے عارف کو خطرہ ہے ہو سکتا ہے تجلی سے ہلاک ہو جائے ہو سکتا ہے تجلی سے مجذوب ہو جائے. دوسرا سلسلہ معارف کا ہے وہ زیادہ زور دیتے ہیں اپنے اندر کو جگاتے ہیں روح کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں. پھر جب تجلی پڑتی ہے تو روح کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے اس کی وہ روح ولی ہو جاتی ہے. اس کا جسم ولی ہو گیا اس کی روح ولی ہوگی. وہ جسم سمیت جاتا ہے نا یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے حضور پاک کی محفل میں جسم سمیت بیٹھا ہوا. اتنے میں حضور پاک بات کرتے ہیں کسی سے وہ عارف پوچھتا آپ کس سے بات کریں ہمیں تو نظر نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں اس آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس. اور وہ اشد کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے ادھر بھی موجود اور ادھر بھی. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے وہ حکم ہوتا ہے یہ جو زہری ولایت والے ہیں زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی. اور وہ جو روح والا ہوتا ہے وہ تو حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا بھلے گھر میں سو رہا ہو نا وہ روحانی طور پہ حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا اس کو معارف بولتے ہیں نا. جب وہ عارف دنیا سے گزر جاتا ہے جسم پہ ولایت ملی تھی جسم ختم ہو گیا ولایت ختم ہوگی اس کا فیض ختم ہو گیا اور اس کی کسی روح کو ولایت ملی تھی وہ قبر میں ولی بن کے بیٹھ جاتی ہے اور قیامت لوگوں کو فیض پہنچاتی رہتی ہے نا. وہ عارف ہے اور یہ معارف. اور ایک اور ثبوت ہے ایک دفعہ مسجد صاحب مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا سوچنے لگے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر آپ دوبارہ گئے پھر بھی وہ سو رہا. عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے مغرب کی اذان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا جھنجھوڑا اٹھ یا تو نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جا. وہ فوراً اٹھا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں. امام صاحب رک گئے وضو کیا فوراً نیت کری دور کا سنت وقت فجر سارے دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر حضور کی نماز پڑھی زور کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی ایک راوی لکھتے ہیں کہ سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نماز میں پڑھا. یہاں سے ہم مال اور مال روکتے ہیں اس بات کو رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک نے زہری میں نمازیں کیوں پڑھی. بھائی حضور پاک کو نمازوں کو ضرورت کیا تھی آپ نمازوں سے آنے سے پہلے بھی ولی نبی تھے. آپ تو فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھا. حضور پاک نے دین بنایا اگر وہ منگل کو نماز نہ پڑھتے کسی تھکاوٹ کی وجہ سے تو امت تو ساری تھکی رہتی ہے نا تو یہ سنت بنا لیتی نا سنت بنا لیتی نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نماز پڑھی ہے نا آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی. ان کو پتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے
آپ نے بیماری کی سخت حالت میں نماز پڑھی اور وہ کہیں گے نزلہ بخار ہو گیا، ہم بھی بیمار ہیں، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے نا. اس وجہ سے حضور پاک نے نمازیں پڑھی تو امت کے لیے پڑھی، ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک کی سنت ایسی ہے اگر کوئی بھی اپنا لے، یقین کرو نفلوں کا، فرضوں کا، تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا. ایک سنت ایسی ہے، ساری امت تم گناہ کرتے رہو، اگر ایک سنت تم پکڑ لو سارے گناہوں کا کفارہ، ساری فرضوں کا کفارہ. وہ کون سی سنت ہے؟ دیدار خدا. اگر وہ ایک ہی سنت حاصل ہو جائے تو بلکہ ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ تجلی ڈالتا ہے. بعض لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اس کی تاب نہیں لا سکتے، مجذوب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ تاب لگا لیتے ہیں، محبوب ہو جاتے ہیں. اب شرط ہے جو ایک دفعہ اللہ کی تجلی میں آ گیا، اللہ روزانہ 360 مرتبہ اس کو دیکھے گا، ایک دفعہ دیکھے گا، سب کبیرہ گناہ چلیں گے. اگر وہ مر گیا ہے اس کی قبر سے فیض جاری ہو جائے گا اور قبر پہ بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جائیں گے. حدیث ہی میں کہ شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے، وہی نظر رحمت ہے نا، وہ جو تجلی سے شکستہ ہوا. اگر کوئی مجذوب ہو گیا تو وہ لوگوں کو ڈنڈے مارے گا، گالیاں دے گا، لوگوں کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا. وہ دھنکا شریف میں ہے نا، وہ ڈنڈے مارتے ہیں، جس کو ڈنڈے مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتا ہے. وہ پیر لال شاہ تھے نا، صدر ایوب کو ڈنڈے مارتے تھے، آخری دفعہ گیا ڈنڈے نہیں مارے، سوچنے لگے اب میری بادشاہی گئی اور گئی. اور تیسرا اس کی باتوں سے فیض شروع ہو جاتا ہے. اب جب وہ 360 دفعہ دیکھتا ہے تو لوگوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اصحابہ کہف کو دیکھنا شروع ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا. وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا نا، وہ کتا نماز تھوڑی پڑھتا تھا، وہ ان کی صحبت میں بیٹھا رہا نا، انہیں رحمت پڑتی رہی نا، تو وہ حضرت قطمیر بن گیا نا، اور وہ کتا پاک ہو گیا نا. اور جب تمہارا کتا نور سے پاک ہو جاتا تو نظر رحمت بھی تو نور ہی ہے نا. وہ کتا بے شک میں جائے گا، ولیم باور کی شکل میں. حضور پاک کے اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے ولیوں سے بھی اونچا مقام حاصل کر کے چلے گئے. اور دوسرا اس کا ثبوت ہے، جب حضور پاک شب معراج میں گئے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جسم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کوئی مخلوق نماز پڑھی تھی نا. اوپر پہنچے تو اوپر بھی موجود ہے نا، تو پھر اس مخلوق کا ثواب کس کو ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے لیے یہ آپ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ دعائی اندر کیسے جاتی ہے اور یہ رستہ کیا. برٹ شاہ والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو او رستہ کوئی دوجو. بابا فرید رحمت اللہ نے بھی کہا تھا کہ جس رستے پہ میں چلا اگر تم اس رستے پہ چلو تو جنتی جنتی ہو. وہ اس رستے کا کہا تھا، دل والے کے رستے کا، تو لوگ دروازے سے نکلنا شروع ہو گئے. دل کا رستہ، اور جو بھی دل کا رستے پہ جائے جنتی جنتی ہے نا. دیکھیں نا، خانہ کعبہ ہے، افضل ہے نا یہاں سے. اگر وہاں جا کر بھی آدمی جنتی نہیں ہو سکتا، شک ہے نا بھائی. اگر جنتی ہو جاتا تو مڑ کے آ کے فراڈی کیوں ہوتا ہے حاجی؟ حاجی جاتا مڑ کے اس سے پہلے سے زیادہ فراڈی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا نا؟ حج قبول ہو تو جنتی ہے نا. اگر وہاں جا کے بھی گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہاں کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے جو کہا تھا اس دل کے رستے کا کہا تھا، اگر دل کے رستہ تمہارا کھل گیا تو گارنٹی ہے. یہ اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک اللہ تعالیٰ کی منظوری نہ ہو. منظوری ہوئی تو گارنٹی ہو گیا.